شوریدہ کشمیری کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا. یہ تو حالات زندگی ہے, یہ حالات زندگی سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان کے ادبی کارنامے. شوریدہ کشمیری کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا. شعر کہنا اور شعر لکھنا, شعر بولنا, شعر و شاعری پڑھنا, ٹھیک ہے, شعر و شاعری کی محفلوں میں بیٹھنا بچپن سے ہی شوق تھا. چنانچہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد, اور جب یہ کالج میں داخل ہوئے, ٹھیک ہے, کس کالج میں داخل ہوئے تھے یہ؟ ایس پی کالج, شاباش. تو وہاں پر جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے شاعری کی طرف خاص طور پر توجہ مبذول کی. خاص طور پر انہوں نے شاعری کی طرف دھیان دیا. توجہ مبذول کرنا, توجہ یعنی اپنے اٹینشن کہاں, کس طرف کی اٹینشن؟ شعر و شاعری کی طرف بھی اس کی جو ہے شعر و شاعری میں بیت بازی میں حصہ لینے لگے, مشاعروں میں حصہ لینے لگے, شاعری لکھنے میں حصہ لینے لگے. جو وہاں پہ میگزین نکلتے تھے اس میں اپنی شاعری جو ہے پیش کرتے تھے, پھر اس کو لکھتے تھے, پھر اس میں چھاپتے تھے. شوریدہ نے طالب علمی کے زمانے سے, طالب علمی کے زمانہ مطلب نورین, طالب علمی کے زمانہ مطلب پڑھائی کا مطلب جب وہ پڑھ رہے تھے, اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ اسٹوڈنٹ ایج. اسٹوڈنٹ لائف, ویری گڈ, اسٹوڈنٹ ایج, اسٹوڈنٹ لائف میں کے زمانے سے ہی انہوں نے اردو کلاسیکی شعراء کے ساتھ ساتھ آزاد, حالی, اقبال اور دوسرے شعراء کی جدید شعری روایات کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کیا. اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی, اسٹوڈنٹ لائف سے ہی, اردو کلاسیکی شعراء یعنی جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا, روایتی طریقہ جو تھا شاعری کا, یعنی جو شاعری کا طور طریقہ آ رہا تھا, جو جس پہ لوگ شاعری کر رہے تھے, انہوں نے اس کے علاوہ آزاد, جنہوں نے کلاس کی, جنہوں نے روایت کو چھوڑ کے, جنہوں نے نئی طریقے سے شاعری کی تھی, آزاد, محمد حسین آزاد, ٹھیک ہے, اور حالی, مولانا الطاف حسین حالی, اقبال, علامہ اقبال اور دوسرے شعراء کی جدید شعری, کیونکہ انہوں نے نئی طرح کی شاعری شروع کی. کلاسیکی شعراء, روایتی شاعری, ٹریڈیشنل طریقہ چھوڑ کے انہوں نے نئی شاعریاں کی تھی, اس کو بھی انہوں نے پڑھا, ٹھیک ہے, یعنی پرانی شاعری بھی پڑھی اور نئی شاعری بھی پڑھی کا بڑی گہرائی کے ساتھ, بڑے ڈیپ, گہرائی ڈیپ کے ساتھ, بڑے جو ہے اچھے انداز کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا. اور مطالعہ یعنی اسٹڈی, سیلف اسٹڈی, مطالعہ کہتے ہیں سیلف اسٹڈی کو, اور ان کے اثرات کو ذہنی طور پر قبول کرتے رہے, بلکہ ان کے اثرات کو کیا کرنے لگے؟ ذہنی طور پر بھی, یعنی ان کے جو اثرات, ایفیکٹس جو تھے, اثرات, ایفیکٹس, ان کو انہوں نے ذہن سے, اپنے دماغ سے بھی قبول کیا. نہ کہ صرف پڑھا بلکہ ان کو اپنے ذہن میں بھی اتارا اور اپنے دماغ سے ان کو قبول بھی کیا, ان کے اثرات کو, ان کے ایفیکٹس کو. یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں قدامت پسندی کے ساتھ ساتھ جدت پسندی کا رجحان صاف نظر آ رہا ہے. قدامت پسندی پرانی چیزیں, قدامت پسندی پرانی چیزوں کو پسند کرنے والا, پرانے خیالات, قدامت پسندی کہتے ہیں پرانے خیالات کو پسند کرنا. لیکن پرانی چیزوں کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ جدت پسندی, جدت پسندی نئی چیزوں کو پسند کرنے کا بھی, یعنی نہ انہوں نے پرانی چیزوں کو چھوڑا نہ نئی چیزوں کو چھوڑا, نہ نئی چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کیا, بلکہ دونوں کو اپنے ساتھ رکھا, پرانی چیزوں کو بھی اور نئی چیزوں کو بھی. رجحان, ان کے جو تھاٹس ہیں, ان کے جو خیالات ہیں, رجحان خیالات, ان کے جو ہے نئی جو ہے ان کے آئیڈیاز, ان کو قبول کیا, اور وہ چیزیں ہمیں صاف نظر آتی ہے ان کی شاعری میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شاعری کا بیشتر حصہ, اکثر حصہ منظوم کلام ہے. یعنی ان کا جو اکثر شاعری ہے وہ کیا ہے؟ منظوم کلام, یعنی وہ شاعری میں ہی, یعنی غزل نہیں بلکہ کیا ہے؟ منظوم ہے. لیکن کہیں کہیں ایسے اشعار بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے تخلیقی ذہن کا پتہ دیتے ہیں. یعنی اکثر انہوں نے منظوم کیا ہے, کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر شاعری کی ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز دیکھی تو اس کے اوپر شاعری کی, یعنی اپنے ذہن سے کوئی چیز اختراع نہیں کی, زیادہ ایسا نہیں ہے. لیکن کہیں کہیں پر انہوں نے ایسی بھی شاعری کی ہے جو آپ کے تخلیقی ذہن کا پتہ دیتے ہیں, جو ہمیں آپ کے ایسے ذہن کا, ایسے دماغ کا پتہ دیتی ہے کہ جس میں کریٹیوٹی ہے, تخلیقی کریشن کرتے ہیں, کریٹیوٹی کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے.
آپ نے غزل کے علاوہ نظم، قطعہ اور رباعی کے فن میں بھی طبع آزمائی۔ ایسا ہی نہیں، آپ نے نظم کے علاوہ نظم میں بھی شاعری کی، غزل میں بھی شاعری کی، غزل کے فن میں بھی، اور نظم کے اندر بھی شاعری کی ہے، نظم کے قسم میں بھی آپ نے شاعری کی ہے، نظمیں بھی لکھی ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں۔ قطعہ کہتے ہیں یہ شاعری کی ایک قسم ہے۔ اصل میں یہ قطعہ اصل میں ٹکڑے کو کہتے ہیں، یہ آپ انشاءاللہ آئندہ 10th میں پڑھیں گے۔ قطعہ شاعری کی ایک قسم ہے، جس طرح نظم ایک قسم ہے، نظم کی بہت ساری قسمیں نکلتی، اسی طرح قطعہ شاعری کی ایک قسم ہے، ٹکڑا ہوتا ہے جو غزل سے لیا گیا ہے۔ بہرحال رباعی بھی ایک طرح سے 4 مصروں کو کہا جاتا ہے، ایک طرح کی شاعری ہوتی ہے، یہ بھی ایک شاعری کی ایک قسم۔ تو ان فنون میں بھی ان ایسی مہارت فن، یہ مہارت بھی اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ ان فنون کے اندر بھی وہ شاعری کرتے۔ طبع آزمائی ان کے اندر ان نے شاعری کی ہے، جانتے تھے شاعری کرنا، لیکن بنیادی طور پر آپ غزل کے شاعر۔ لیکن اصل میں اگر ہم دیکھیں گے جو ان کی فاؤنڈیشن تھی وہ تھی غزل کی، یعنی غزل کی شاعری آپ اچھی طریقے سے وہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی، وہیں سے آپ نے شاعری کی شروعات کی تھی، اور وہیں میں آپ کا جو ہم کہیں گے نا وہ جو ان کا جو ہے سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے، جو سب سے زیادہ جنہوں نے شاعری جو اچھی طریقے سے کی ہے وہ ہے غزل، اس لیے آپ کو غزل کا شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ کے 2 شعری مجموعے، 2 کلیکشنز آپ کے چھپے ہیں، ایک تو ہے جوش جنون اور دوسرا ہے جذب دروں۔ جوش جنون اور جذب دروں شائع ہو چکے ہیں۔ ان دونوں مجموعوں میں غزلوں کے علاوہ قطعات، رباعیات اور نظمیں بھی شامل ہیں۔ ان 2 مجموعوں کی، یہ تو مجموعے 2 الگ ہیں، ٹھیک ہے، ان 2 مجموعوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں مجموعے کیا ہے، کلیکشنز کیا ہے، غزل کے ہیں، لیکن ان دونوں مجموعوں میں غزلوں کے علاوہ آپ نے قطعات بھی بتائی ہے، رباعیات بھی ان میں لکھی ہے، اور نظمیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا اس کی شاعری۔ کیا ہے وہ اس کی شاعری کیا ہے؟ مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن، ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے یہاں